یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان سرگودا FM 101 کی پوڈ کاسٹ سروس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ممتاز عارف۔ سامعین محترم، آج ماحولیات کا عالمی دن ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحول سرگودا جناب محمد نواز خان سیال کو بطور خاص مدعو کیا ہے۔ آئیے آج کے دن کی مناسبت سے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سیال صاحب آپ کو اس سروس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا کہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ اس دن کے منانے کا کیا مقصد ہے اور اس دن کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ریڈیو پاکستان سرگودا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج 5 جون پوری دنیا میں ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور ہمارے پاکستان میں اسپیشلی پنجاب میں ہر ضلع میں اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرام مرتب کیے جا رہے ہیں۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک کلائمیٹ چینج کا ایشو ہمارے ہاں چل رہا ہے، اور اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں۔ اگر میں یہاں پہ گنوانا چاہوں تو میرے خیال میں ایسے کئی پروگرام ہوں تو تب بھی جا کے مختلف فیکٹر میں بیان کر سکتا ہوں جو ہماری کلائمیٹ چینج کا یا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ بن رہے ہیں۔ تو ان میں سے جو میجر کہہ سکتے ہیں یا اس میں جو زیادہ حصہ ہے وہ ہے ہماری پلاسٹک پالوشن کہہ لیں، یہ پلاسٹک کی وجہ سے۔ تو اس سلسلے میں پوری دنیا میں اس دفعہ جو 5 جون کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس کا تھیم یہ ہے کہ نو پلاسٹک نو پالوشن۔ جی۔ اب پلاسٹک کی پالوشن کس طرح ہمارے انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہی ہے یا اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، یہ بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن میں کچھ تھوڑا سا جو ہے نا اختصار کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا، وقت کی نوعیت کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے ہر کام، ہر چیز جو ہے نا ہم نے اس پلاسٹک کو ہم نے انوالو کیا ہوا ہے۔ ان میں کچھ ایسی پلاسٹکس ہیں، پلاسٹک کی چیزیں ہیں جو ہم ریگولر استعمال کرتے ہیں، اور کچھ ہماری سنگل یوز پلاسٹک ہماری موسٹلی استعمال ہوتی ہے، جس کو ہم ایک دفعہ استعمال کر کے اس کو ہم ڈسٹروائے کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے ماحول کا حصہ بن جاتی ہے۔ اگر یہ سنگل یوز پلاسٹک جو ہمارے آئٹمز ہیں، اگر ہم ان سے ہی جو ہے نا ہم جان چھڑا لیں تو ہمارے ماحول میں ایسی بے شمار، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلاسٹک پولوشن وہ کم ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو۔ کون سے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ڈسپوزیبل آپ کے گلاس چل رہے ہیں، ڈسپوزیبل آپ کی پلیٹس چل رہی ہیں، یہ آپ کے ڈسپوزیبل سٹکس چل رہی ہیں، یہ بچوں کی جو یہ ٹافیاں ہوتی ہیں اس میں سٹکس ہوتی ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد اس کو ہم نے ڈسٹرائے کرنا ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ہمارے ماحول کا حصہ بن جاتی ہیں اور ہمارے لیے ماحول میں پالوشن کا اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ اس کی یہ ہے کہ اب استعمال تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جب اس کا ڈسپوزل میکانزم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ڈسپوزل میکانزم میں ہم ان سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہ اس کو اکٹھا کر کے آگ لگا دیتے ہیں۔ صحیح۔ اب پلاسٹک کو جب آپ جلائیں گے، ڈیفینیٹلی اس میں 2 ایسی گیسیں نکلتی ہیں جن کا لائف ڈیوریشن 100 سال ہے، ڈائی آکسین اور فیوران۔ جب آپ یعنی جو ماحول میں پھر تحلیل ہو جاتا ہے، وہ ماحول میں ایڈ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ ڈائی آکسین اور فیوران ایسی ہے کہ جب اس کو پلاسٹک کو آگ لگاتی بندے کے اندر جاتی ہے، اور بندے کے اندر اس کی جو پرسسٹنس ریٹ، یا یہ کہہ لیں کہ وہ بندے کے جسم میں ایک
100 سال تک وہ ڈیزالو نہیں ہوتی، بندے کے اندر ہی رہتی. آپ دیکھیں کہ بندے کی لائف 100 سال ہی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ پولوشن جو ہے نا وہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتی. ٹھیک. تو اس کے لیے کیا تدارک کیا جانا چاہیے؟ اس کے لیے جو ہے نا ہمارا پلاسٹک ویسٹ ریگولیشن 2023 ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہماری پروملگیٹ ہو گئے ہیں، ہمارے وہ لاگو ہو گئے ہیں. تو اس کے مطابق ہم فرسٹ اسٹیپ میں جو 75 مائکرون سے نیچے والے پلاسٹک اس کے اوپر ہم کارروائی کر رہے ہیں. اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے آفس نے اس 15-20 جو ہے نا جنوری اس سے ہماری یہ کمپین ڈیلی بیسس پہ ہماری کنسلٹیشن چل رہی ہے. اور آج بھی ہماری یہاں پہ ماحولیات کے ایک سیمینار میں بھی یہ بات ڈی صاحب نے واک میں بھی کہی کہ ہمارے تقریباً ہم نے 9770 kg کل تک ہم نے جو ہے نا کنسنٹریٹ کیا ہے. 75 مائکرون سے کم موٹائی کے شاپرز جو ہم نے مختلف مارکیٹوں سے دکانوں سے کلیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ہماری ڈیلی بیسس پہ یہ پریکٹس چل رہی ہے. تو 75 مائکرون سے ابو والا جو شاپر اگر آپ کے، اور اس کا ایک سائز بھی متعین کیا گیا ہے 12x16، تاکہ وہ شاپر ایسا کامن شاپر بن جائے گا جو آپ ایک دفعہ نہیں بار بار استعمال کر پائیں گے. اگر ڈیفینیٹلی اگر آپ 75 مائکرون سے نیچے والا شاپر استعمال کریں گے تو وہ آپ ایک دفعہ استعمال کریں گے، اس کے بعد آپ کو اس کو ڈسٹرائے کرنے کا پڑے گا، وہ آپ کے ماحول کا حصہ بن جائے گا. اگر 75 مائکرون سے ابو والا موٹائی کا ہوگا، اسے آپ بار بار استعمال کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ہم نے آگے ریسائکلر بھی ہم نے بنا لی سلیکٹ کر لیے ہیں، جنہوں نے ان کو جو ہے نا کلیکٹ کرنے کے بعد ویسٹ کے بعد اس کو ریسائیکل کر کے ہم کسی دوسری فارم میں، جیسے کہ وہ پلاسٹک کے فرنیچر بنائے جا سکتے ہیں. تو اگر موٹائی میں زیادہ شاپر آپ کو معاشرے انوائرمنٹ میں استعمال ہوگا یا آپ معاشرے میں استعمال ہوگا، تو الٹیمیٹلی اس کے جو ہے نا میکسیمم اس کی اپرچونٹی ہے، میکسیمم چانسز ہیں کہ ہم اس کو ریسائیکل کر کے پھر کسی اور شیپ میں ہم اس کو استعمال کیا اس پہ عمل درآمد ممکن ہے یا ہو رہا ہے؟ اس میں سب سے اگر پہلے نہیں ہو رہا تو پھر کیا کارروائی نہیں، اس میں عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، کیونکہ آلریڈی ہم نے یہ، کیونکہ پچھلے 5 جون سے ہم نے یہ کنسنٹریشن والا پروسیس ہم نے سٹارٹ کیا تھا. ہمارے سگودا میں ان دیٹ ٹائم ہمارے پاس 700 kg کلیکٹ ہوا تھا. اور اس کے بعد پورا پنجاب سے جب یہ شاپر اکٹھے کیے گئے، اکٹھے کرنے کے بعد الٹیمیٹلی ہم نے ان کو فرنیچر میں کنورٹ کروایا، پلاسٹک فرنیچر میں، اور ہم نے مختلف سرکاری اسکولوں میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کی. ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام؟ میں تو یہ چاہوں گا، میں باہر جب بھی ایسی کسی پروگرام میں تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے اپنے سامعین سے، اپنے عوام سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ جب تک آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے تب تک ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ادارے اپنے طور پہ تو کام کرتے رہتے ہیں، جب تک ان کے عوام کا ساتھ ہو تو میرا خیال میں وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے ادارے کے لیے کہ وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکیں. بہت شکریہ سامعین محترم. ایک خوبصورت میسج کہ عوام تعاون کریں تو ماحول صاف ہو سکتا ہے، صاف رہ سکتا ہے. یہ ادارہ آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے ماحول کی بہتری کے لیے اس قسم کے اقدامات کرتا ہے. لہٰذا اگر آپ تعاون کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنے مستقبل کو، اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ریڈیو پاکستان سرگودا کی پوڈ کاسٹ سروس سے اپنے میزبان ممتاز عارف، پروڈیوسر محمد جمشید قادری اور ریکارڈنگ انجینئر نعمان شفیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.